بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 3، سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ۔ وسط ایشیا کی قدیم تاریخ۔ قبل از اسلام، ایشیا اور بعض دوسرے ممالک نے اپنی تاریخ کو افسانوں اور داستانوں میں چھپا رکھا ہے۔ یہی حال وسط ایشیا کی تاریخ کا ہے۔ یہاں پہلی آبادیوں کے لیے یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی حد تک درست بھی ہو۔ پہلے زمانے میں یہاں کی نشیبی جگہوں پر بڑی بڑی جھیلیں بن گئی تھیں۔ سمرقند سے متصل پہاڑوں سے برف پگھل کر ندی نالوں کی شکل اختیار کر کے ان جھیلوں کو پانی سے بھر دیتی۔ یہ جھیلیں مرغابیوں اور مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے ماہی گیروں اور شکاریوں کی آماجگاہ بن گئیں۔ یہاں دور افتادہ ترکستان سے آنے والے شکاری آہستہ آہستہ ان کے ارد گرد آباد ہونے شروع ہو گئے۔ ان کی وجہ سے ترکمروت، برونی، اسطونی اور نور کے دیہات آباد ہوئے۔ ابریزی کا عروج و زوال۔ انتظامی حکومت چلانے کے لیے یہاں کے لوگوں نے ابریزی نامی آدمی کو بادشاہ چن لیا، لیکن اس شخص نے طاقت کے نشے میں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس سے کچھ لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور وہاں جا کر جموکیت نام کی نئی آبادی بسا لی۔ جموکیت کے معنی عمدہ شہر کے ہیں۔ یہاں آ کر انہوں نے ایک ترکی شہزادے سے ابریزی کا مقابلہ کرنے کے لیے مدد مانگی۔ اس شہزادے کا نام شرکشور تھا اور اس کے والد کا نام قراجیوان تھا۔ شرکشور فوج لے کر مظلوموں کی مدد کو پہنچا۔ ابریزی کو عبرتناک شکست ہوئی اور اسے گرفتار کر کے کیل کنٹوں سے بھری بوری میں بند کر دیا گیا اور زمین پر رکھ کر گھوڑوں کے سموں تلے دبا کر مار دیا گیا۔ سرکشور کو ہی نیا بادشاہ بنا لیا گیا اور عوام رعایا کہلائے۔ سرکشور نے 30 سال حکومت کی۔ اس کا جانشین میک جبت بنا۔ اس نے رامتین اور فراخشہ شہر آباد کیے۔ اس نے شاہی چین کی بیٹی سے شادی کی۔ دلہن جہیز میں بدھ بھی لائی، شاید بدھ مذہب کی ہو۔ تاریخ میں اسلامی عہد کے شروع میں یہاں پنسیدون نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس نے افراسیاب کے قلعہ کی مرمت کروائی تھی۔ بعض کے نزدیک یہ قلعہ سیاؤش نے بنوایا تھا۔ سیاؤش کیکاؤس کا لڑکا تھا۔ ایران سے بھاگ کر وسط ایشیا آ گیا تھا۔ افراسیاب نے اس کی عزت کی اور اپنی لڑکی اس سے بیاہ دی۔ چنانچہ بخارا شہر کی بنیاد رکھی۔ بنسیدون کے بعد اس کا بیٹا تگشادی بادشاہ بنا، لیکن حکومت کا کاروبار اس کی ماں چلاتی تھی۔ اسی زمانے میں عرب مجاہدین اس علاقے میں داخل ہوئے۔ ملکہ ہر روز طلوع آفتاب کے بعد گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے سے باہر نکلتی، پھر رگستان کے دروازے پر آتی اور یہاں محل میں افسروں کے حلقہ میں تخت پہ بیٹھتی، عدالت کرتی۔ اس وقت 200 نوجوان تلواریں نکال کر اس کی حفاظت کرتے۔ اسی طرح ہر قبیلہ کے آدمی سال بھر باری باری اس کام کے لیے بلائے جاتے۔ ملکہ کے بعد تگشادے بادشاہ بنا۔ اس نے اسلام قبول کر کے علاقے میں عربوں کی بڑی مدد کی اور عربوں کی طرف سے وردان ترک کا مقابلہ بھی کیا۔ اس نے اپنے لڑکے کا نام قیطبہ فاتح ترکستان کے نام پر قیطبہ رکھا۔ یہ 782 میں قتل ہو گیا۔ اس کا لڑکا نینت تخت نشین ہوا، لیکن یہ جھوٹے نبی مقنع کا پیروکار ہو گیا، جس کی وجہ سے فراخشنس قتل ہوا۔ اس خاندان کے آخری شہزادے کا نام ابو اسحاق تھا۔ اس نے اپنی کمزوری کے پیش نظر اپنی جاگیر اسماعیل سامانی کے پاس 20,000 سالانہ درہم کے عوض پنشن لے لی۔ آخر 914 عیسوی میں فوت ہو گیا۔ یہ اس خاندان کا آخری شہزادہ تھا۔ اسماعیل سے 20,000 درہم حاصل ہوتے تھے۔ اس پر اسماعیل نے وہ رقم بطور پنشن تجویز کی اور اسحاق نے قبول کر لی تھی۔ اصل باشندے تاجک، گلچا، وخانی، جمشیدی اور پرسیوان لوگوں کے خدوخال میں ایرانی نسل کا زیادہ اثر ہے، اور یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ ماورالنہر کی مہذب آبادی ہمیشہ ایرانیوں پر مشتمل رہی۔ خانی کوف کے مطابق سب سے خالص نسل تاجک ہے۔ سب سے قدیم وہ علاقہ تھا جو فرگانہ کی دائیں سرحد پر اخیقیت سے بخارا تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سب سے زیادہ زرخیز خطہ ہے۔ اس میں بے شمار قدرتی ندی نالے ہیں۔ اس کے پہاڑوں، چشموں اور دریاؤں کے نام نیز اس کے شہروں، ضلعوں اور دیہات کے نام سے سب کے سب پرانی فارسی زبان کے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ختن، ترخان اور دوسری جگہوں کے نام قدیم ایرانی آبادی کا پتہ دیتے ہیں۔ بازنطینی مورخوں کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ بخارا اور شادیہ کے سوداگروں کے ریشمی سامان کے قافلے ساسانی سلطنت سے گزرا کرتے تھے اور مشرقی رومن سلطنت تک جاتے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ اس علاقے میں پرسی پولیس اور سوسا کی طرح یادگاریں نہیں، نہ ہی کوئی کتبہ ملا ہے جو وسط ایشیا کی قدیم تہذیب کی واضح شہادت بہم پہنچا سکے۔ ترک یا تورانی، یہ خانہ بدوش ترکی نسل کے صحرا نشین تھے۔ انہوں نے ہی سلطان سنجر کو موجودہ انت خوئی کے قریب قید کر رکھا تھا۔
انہوں نے ایک قیاس کے مطابق 700 قبل مسیح میں جیہوں عبور کیا، جو ایران اور توران کی حد فاصل تھا۔ ترک اعلیٰ درجے کے سپاہی تھے، وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ برصغیر کے تقریباً ایک آدھ کو چھوڑ کر تمام مسلم حکمران ترک تھے۔ تورخانوں کا ذکر بھی آتا ہے، ان کی حکومت سمرقند، بیکند اور فکند میں تھی۔ لیکن اسلام سے پہلے وسط ایشیا کے ترکوں کے حالات بہت کم معلوم ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے وسط ایشیا میں تاریخ نویسی کی بنیاد رکھی۔ مذاہب: تورانیوں کا مذہب بدھ مت اور ایرانیوں کا مذہب آتش پرستی تھا۔ اس علاقے میں بدھ مت اور آتش پرستی کی نزاع صرف مذہبی کشمکش نہ تھی، بلکہ ان قوموں کا مقابلہ بھی تھا۔ تورانی بدھ مذہب کے حامی تھے اور جنہیں یہ مذہب شروع سے ملا تھا۔ دوسری طرف ایرانی قدرتی طور پر اپنے قومی مذہب آتش پرستی کی حمایت کرتے تھے۔ ایرانی نام ترکوں نے ہی دیا، جس کا مطلب منگولی زبان میں ابھی بدھ خانقاہ یا مندر ہے۔ اسی طرح آمو کا نام بھی ترکوں نے ہی دیا۔ آمو کے معنی دریا کے ہیں، بعد میں جیہوں رکھا گیا۔ اسی طرح خلیج ترکی میں تلوار کا نام ہے۔ بلخ بھی پرانا ترکی لفظ ہے، جس کے معنی شہر کے ہیں۔ منگولوں کے دارالحکومت کو قان بالیخی کہتے تھے، یعنی قان کا شہر۔ ماور النہر کا ملک بہت ہی قدیم تھا اور یہ خالص ایرانی نسل کے لوگوں کا وطن تھا۔ یہ بات ایرانیوں کی قدیم ترین یادگار کتاب وندی دار سے ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح شاہ نواز خاتون بھی ایرانی نام ہے۔ دریائے زرفشاں بھی ایرانی نام ہے۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ زمانہ قدیم ہی سے دونوں قومیں ان علاقوں میں موجود تھیں۔ ان کے علاقے ایران اور توران کہلاتے تھے۔ ایرانی زراعت پیشاور تاجر تھے، جبکہ تورانی فقط خانہ بدوش چرواہے تھے۔ ایرانی آتش پرست تھے اور تورانی بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ اس کی مزید تصدیق بدھ سیاحوں فہیان اور ہیونسانگ کی تحریریں بھی کرتی ہیں کہ ان کے وقت اس علاقے میں بدھ مت کی حالت اچھی تھی۔ مسلمانوں کے بیکند پر قبضے کے وقت انہیں بدھ کا ایک سونے کا بڑا بت ملا جس کی آنکھیں 2 قیمتی ہیروں کی تھیں۔